آج کل مڈل ایسٹ میں حالات کافی کشیدہ ہیں اور ایسی صورتحال میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ ویڈیو بھی ایسی کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیں، بالکل سنسنی خیز اور چونکا دینے والی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے۔ تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے ایک میزائل سے امریکی فائٹر جیٹ کو نشانہ بنایا اور ہوا میں ہی اس کے پرخچے اڑا دیے۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ آج کل کے جو بین الاقوامی حالات ہیں اس میں یہ بہت بہت بڑی بات ہے، اور اسی وجہ سے اس نے انٹرنیٹ پر طوفان مچا دیا ہے۔ لاکھوں لوگوں کی توجہ اس پر ہے۔ اور جب لاکھوں کی بات ہو رہی ہے تو اندازہ لگائیں کتنے؟ 70 ملین سے بھی زیادہ ویوز۔ جی ہاں، 70 ملین پلس۔ یہ نمبر خود بتاتا ہے کہ کوئی بھی معلومات چاہے سچی ہو یا جھوٹی کتنی تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال، کیا اس میں کوئی سچائی بھی ہے؟ تو چلیں پردہ اٹھاتے ہیں اس فوٹیج کے پیچھے کی حقیقت سے، کیونکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے نا وہ سچ ہے نہیں۔ تو سب سے بڑا ٹویسٹ یہ ہے، یہ جو اتنی چونکا دینے والی، دل دہلا دینے والی فوٹیج ہے، یہ اصلی جنگ کی ہے ہی نہیں۔ یہ اصل میں ایک ویڈیو گیم سے لی گئی ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا، یہ پورا کلپ نقلی ہے۔ یہ فوٹیج آئی ہے ڈیجیٹل کامبیٹ سیمولیٹر ورلڈ سے، جسے DCS ورلڈ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کوئی عام ویڈیو گیم نہیں، یہ ایک ہائی لیول، بالکل حقیقت سے قریب تر فلائٹ سیمولیٹر ہے۔ اتنا اصلی کہ پائلٹس اور ہوا بازی کے شوقین لوگ اسے اکثر استعمال کرتے ہیں، اور اسی حقیقت پسندیدگی کی وجہ سے لوگ اسے آسانی سے سچ مان لیتے ہیں۔ تو پھر پتہ کیسے چلا؟ BBC نیوز جیسے بڑے اداروں سمیت کئی فیکٹ چیکرز نے اس ویڈیو کو گہرائی سے دیکھا، اور انہیں کچھ ایسی چیزیں ملیں جو صاف صاف بتا رہی تھیں کہ یہ سب نقلی ہے، جیسے کہ فلموں کی طرح کے دھماکے، کیمرے کا عجیب طرح سے ہلنا، اور ساؤنڈ ایفیکٹس جو بالکل بھی اصلی نہیں لگ رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں گیم انجن میں ہوتی ہیں، اصل جنگ کے میدان میں نہیں۔ اور سب سے بڑی اور واضح بات، اس دعوے کو جھٹلانے کے لیے یہ کافی ہے کہ امریکی ملٹری یا کسی بھی قابل اعتماد آزاد ذریعے نے ایسے کسی واقعے کی تصدیق ہی نہیں کی۔ کوئی آفیشیل رپورٹ نہیں، کچھ نہیں، اصلی دنیا میں اس کا کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے۔ لیکن ٹھہریں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ کلپ صرف جھوٹا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جسے بار بار الگ الگ مقاصد کے لیے استعمال کیا جا چکا ہے۔ ایک طرح سے پروپیگنڈے کی ری سائیکلنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہ کلپ نیا نہیں ہے۔ پہلی بار یہ 2023 میں سامنے آیا تھا، اور تب اسے بھارت پاکستان کی فضائی جھڑپ بتا کر شیئر کیا گیا تھا۔ اور اب دیکھیں، وہی کلپ امریکہ ایران تنازع کے لیے دوبارہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک ہی جھوٹی خبر کو الگ الگ سیاسی تنازعات میں فٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ صرف ایک ویڈیو کا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آج کا ڈیجیٹل میدان جنگ کیسا ہے۔ یہاں معلومات کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا واقعی مشکل ہو گیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا مواد بنایا اور پھیلایا کیوں جاتا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ وجہیں کئی ہو سکتی ہیں۔ لوگوں میں کنفیوژن پھیلانا، اپنے پروپیگنڈے کو آگے بڑھانا، اور عام لوگوں میں خوف اور بے چینی پیدا کرنا۔ یہ سب آج کی ڈیجیٹل جنگ کے ہتھیار ہیں۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، ایسی غلط معلومات سے بچا کیسے جائے، ہم خود کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے کچھ آسان طریقے ہیں جن کو اپنا کر ہم سچ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی سنسنی خیز یا غیر تصدیق شدہ چیز سامنے آئے تو بس یہ 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، شیئر کرنے سے پہلے ذرا رک جائیں، سوچیں۔ نمبر 2، ریورس امیج سرچ جیسے ٹولز استعمال کریں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ویڈیو یا تصویر پہلے کہاں کہاں استعمال ہو چکی ہے۔ اور نمبر 3، سب سے ضروری، ہمیشہ مستند اور قابل اعتماد نیوز ذرائع سے خبر کی تصدیق کریں۔ اور آخر میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنے والی ہے، آج کے ڈیجیٹل میدان جنگ میں غلط معلومات میسائل سے بھی تیز پھیلتی ہے۔ ایسے دور میں جب معلومات ایک ہتھیار بن چکی ہے تو باخبر رہنا اور ہر چیز کو تنقیدی نظر سے دیکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سوال بس اتنا ہے کہ اگلی بار جب کوئی ایسی وائرل چیز سامنے آئے گی تو کیا اسے شیئر کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچا جائے گا؟